پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، اربہ درود و سلام کا نذرانہ سرور اورنگ نشینان عالم کی ذات والاتی پار پہ۔ معزز ناظرین، سامعین و سامعات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے ایک اور خوبصورت موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم دوسرے پارہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یہ جو دوسرا پارہ ہے یہ مفصل اور مکمل سورۃ البقرہ کا حصہ ہے، اور اس میں بھی آگے مختلف مضامین کو اللہ پاک نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنا کے عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ، یہ عشق اور محبت کی ایک عجب داستان ہے جس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں، اور جب مسجد قبلتین میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو قبول فرمانے کا کرم فرمایا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کا حکم عطا فرمایا ہو، اور کیفیت یہ ہو کہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے تمام اصحاب کھڑے ہیں، نماز کی امامت جاری ہے، دل کے اندر ایک آرزو اور خواہش پیدا ہوتی ہے، اس آرزو اور خواہش کے مطابق قبلہ بدلنے کا نماز میں حکم آ جاتا ہے، اور پھر سارے اپنا قبلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو پھیرنے کے ساتھ بدلتے ہیں۔ ساتھ ہی انتظام بھی فرمایا ہے کہ جو اس وقت کے یہود ہیں، جو اس وقت کے اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اعتراض بھی کریں گے، تو اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب پہلے دیا، پھر اپنے حبیب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے، اور جواب دیتے ہوئے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، اس پوری آیہ مبارکہ کے ساتھ بتا دیا ہے کہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ہر طرف اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اسی کی خدائی ہے، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنے معاملے کو عبادت کے ساتھ مرکوز کر دے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے جد کے بنائے ہوئے قبلہ کی طرف بڑی محبت کا تعلق رکھتے تھے، تو اللہ پاک نے اس محبت کے تعلق کو قبول فرمایا۔ پھر آگے احکم الحاکمین نے تقوی کے بارے بڑا خوبصورت بیان ارشاد فرمایا کہ اصل تقوی دل کا تقوی ہے، اور جسے دل کا تقوی نصیب ہو جاتا ہے اسی کو ہی چہرے کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو یہود و نصارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے، ان کا بھی بھانڈا پھوڑا گیا، اور بتایا گیا کہ تورات اور انجیل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ صرف ان کا مکر ہے جس کی وجہ سے یہ ان ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ آگے بڑھیں تو الصلاۃ، معراج المومن کا جو حکم ہے اس کو اللہ پاک نے پورا فرمایا ہے، اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں رکھو اور انہی سے مدد چاہو، ایک نماز سے اور دوسرا صبر سے۔ اب یہ نماز اور صبر عمومی ایام میں بھی بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان کریم آتا ہے تو ان کا تعلق اور بھی اٹوٹ تعلق بن جاتا ہے، کہ جس طریقے سے آپ روزے میں صبر کرتے ہیں، جب اس وقت آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس سے آگے احکم الحاکمین نے بتایا کہ کس طریقے سے شہید کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے، وہ زندہ ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ایک بندے کو پیغام دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو کیسے کیسے معاملوں پہ صبر کرنا ہے، کہ اگر آپ کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، بھوک طاری ہو جاتی ہے، ثمرات کی کمی ہو جاتی ہے، اولاد کے معاملے میں کوئی معاملہ آ جاتا ہے، یا اپنی ذات کے بارے آ جاتا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے،
صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور بشارت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو عرف عام میں ہم آیہ کریمہ تلاوت کرتے ہیں، کسی کے بھی فتیدگی کا پتہ چلے تو یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے چلے جائیں تو توحید پر اللہ پاک نے دلائل عطا فرمائے ہیں، اپنی توحید بیان فرمائی ہے کہ کیسے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی، کیسے یہ دن رات لیل و نہار کی گردش ہے، کیسے اللہ پاک نے کشتیوں کو پانی پر چلنا سکھایا، بارش اور مردہ زمین پر کیسے رحمت بنائی ایک دوسرے کے لیے، اور حیات جاوداں عطا فرمائی، یہ ہواؤں کو چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، یہ بادلوں کا پورا نظام قائم کیا، بتایا کہ ایک رب ہے جو ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ میں ابھی جس نقطے تک پہنچا ہوں، جو موضوع مضامین میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ کیا ہے؟ یہ آیہ کریمہ شاید قرآن حکیم کی اللہ کریم کی طرف سے ایک بندہ مومن کے لیے سب سے خوبصورت آیت کریمہ کا قطع ہے کہ مومن کا انداز محبت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے احکام میں اس طرح ڈھال لیتا ہے کہ اس کے ایک ایک عمل سے، اس کے قول سے، اس کے اعضاء ہوں یا اس کا دل ہو، تقویٰ سے مزین ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت اس میں رچ بس جاتی ہے۔ پھر دیکھیے، ہمارے جسم کے لیے مال ضروری ہے، کھانا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، اپنے حق کا مال کھاؤ، کسی یتیم کا مال نہ کھانا، کسی کا ناحق مال نہ دینا، کسی کا ناحق مال نہ لینا، اس مال کو اپنے جسم کا حصہ نہ بنانا، یہ اللہ پاک کے غیظ و غضب کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر آج ہم جس ماہ مبارک میں بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کلام ہوتا ہے تو احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ چاہت یہ ہے کہ رمضان جس طریقے تم سے پہلی امتوں پر تھا آج تم پر بھی ہے، رمضان کے روزے رکھو، اور چاہت یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر رمضان کے پورے مسائل کا بیان آئے گا، مسائل کے بیان کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے۔ تو آج خلاصہ قرآن ہے اور رمضان کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، رمضان بھی کریم ہے، تو ان برکتوں کو آپس میں ملایا ہے۔ اور غوث العالمین حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں را، میم، ضاد، الف اور نون اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ را سے مراد ہے رضائے الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، پہلے رضا چاہو پھر محبت چاہو، جب رضا اور محبت میں کامل ہو جاؤ گے پھر ضاد کا مقام آئے گا، یہ ہے ضمان الہی، ضمانت الہی، گناہوں پہ معاف کرنے پر اللہ کی ضمانت، یہ سب سے بڑی رحمت ہے جو رمضان میں ہے۔ اور پھر جب ان سارے سلاسل سے گزر جاؤ گے پھر الف آئے گا، الفت الہیہ، کہ اللہ اپنی الفت عطا کر دے گا، اپنی محبت عطا کر دے گا۔ پھر جب سارا مقام گزر جائے گا، لیلۃ الجائزہ آ جائے گا، رمضان سارا برکتوں سے گزر جائے گا، پھر نون کا مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ نور الہی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رمضان کریم تو پاتے ہیں لیکن لعلکم تتقون کا مصداق نہیں بنتے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ پھر آگے اعتکاف کے مضامین کو بیان کیا، اور اعتکاف کے مضامین کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے شمسی اور قمری سال کا، اعتکاف کے مضامین کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے شمسی اور قمری سال کا نظام بیان کرتے ہوئے فرمایا یسألونک عن الاہلہ۔ اس مضمون سے پھر اگلے مضمون پر اللہ پاک نے حج کے احکامات، اس کے اندر تمام معاملات کا ذکر فرمایا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے
تو آپ کو ہر طرح کا پیغام اللہ پاک قرآن حکیم میں سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ میں سے عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے ایک بندہ مومن کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام میں ہو تو کچھ مانو کچھ چھوڑ دو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، کس میں؟ دین اسلام میں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مسلم اور مومن میں، آمنو کہا ہے نا، مسلم میں اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو اتنا سا فرق ہے، مسلم وہ ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر اسلام کو داخل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں قسم کے بارے میں بھی احکام عطا فرمائے، حیض کے بارے میں خواتین کو مکمل رہنمائی اسی مضامین میں عطا فرمائی۔ پھر طلاق کے سارے مسائل، الطلاق مرتان، یہ سارے کے سارے مسائل بیان کیے گئے کہ کیسے طلاق ہوتی ہے، کیسے ایک مجلس میں طلاقیں ہوتی ہیں، پھر طلاق کے احکام کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پورا طریقہ جو اللہ پاک نے حلت و زوجیت کا عطا فرمایا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم بادی النظر میں پورے غموز کے ساتھ، پورے ڈیپتھ کے ساتھ قرآن پاک کے اس پارہ کی تلاوت کریں تو ہماری زندگی کے کون سے طبقے کو یہاں سے اللہ پاک رہنمائی عطا نہیں فرماتے؟ پھر آگے ان تمام چیزوں کو بڑھاتے ہوئے اللہ کریم نے طالوت کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ کیونکہ بہت کم لوگ جانتے تھے، بہت کم لوگ اس واقعے کی حقانیت کے ساتھ آگاہ تھے، جب وہ طالوت کا واقعہ آتا ہے تو وہ چند ایک لوگ طبقے یہودیوں کے جو اس کے ساتھ آگاہ تھے، ان کے سامنے حقانیت قرآنیہ واضح ہو جاتی ہے، حقانیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار اور رموز عطا فرمائے ہیں۔ میں یہاں پر مختصر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ پاک نے ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری عائلی زندگی ہو جیسے کہ اس میں اس پارہ میں موجود ہے، ہماری ازدواجی زندگی ہو جیسے کہ موجود ہے، ہماری معاشرتی زندگی ہو جیسے کہ موجود ہے، اور ایک مومن کے لحاظ سے ہماری زندگی کے فرائض ہوں جیسے کہ موجود ہیں، وہ روزہ ہے یا حج ہے، ان تمام چیزوں کے مرکز کو دیکھا جائے تو کیا چیز ہے جس کو اللہ نے مرکز بنایا؟ وہ مرکز ہے یہ دل، اس دل کا تقوی، اس دل کی طہارت، اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اما جگہ۔ کیونکہ رمضان کے بارے میں یہ واضح ارشاد ہے کہ جب اللہ پاک رمضان عطا فرما دیتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ینادی منادن، ایک ندا دینے والا، رحمتیں برسانے والا یہ ندا دیتے ہوئے نظر آتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر طلب کرنے والو، اے اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے والو، آج مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر طلب کرنے والو، رمضان میں جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، شر نہیں ملے گا، نیکیاں بڑھا دی گئی ہیں، فرائض کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے، تلاوت قرآنیہ کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے، آج شر کو کچھ نہیں ملنے والا، آج جو عطا ہوگا وہ خیر کو عطا ہوگا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، کرم ہوتا جائے گا، جہنم سے گردنوں کو چھوڑ دیا جاتا رہے گا، آزادی ملتی رہے گی۔ تو میں ان تمام چیزوں کو اگر آپ کے سامنے رکھوں تو رمضان کریم میں روزہ جس طریقے سے ہمارے جسم کو ایک خاص مشقت دیتا ہے، یہ قرآن کریم کے مضامین ہماری زندگی کے سارے مناہج بدل سکتے ہیں، ہمارے زندگی کے تمام معاملات کو استوار کر سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اللہ نے طالوت کا واقعہ بیان کر کے قرآن حکیم کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں رمضان کریم عطا فرمایا کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ سچی سچی محبت کر سکیں۔ اللہ پاک آپ پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائیں اور ہماری آج کی اس مجلس خیر کو قبول اور منظور فرمائیں۔
اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے،